آج سورہ العلیٰ کی 7ویں آیت اور 8ویں آیت، اس کا بریکٹ لگی ہوئی ہے، یہ جاری ہیں دونوں، تو تلاوت یہیں سے شروع ہو گئی نا پھر۔ ابھی ٹھہر شروع کر دیتے ہیں، پھر بیچ میں دیکھ موقع دے دوں گا آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ سورہ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وأنعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم ضرور تجھے قرات سکھائیں گے، بس تو نہیں بھولے گا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو مخفی ہے. یہاں آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ اس سے پہلے جو آیت ہے نمبر 4 والذی قدر فہدیٰ، اس سے متعلق عرض کرنا چاہتا تھا حضور کہ یہ یہاں بھی حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے جی تفسیر صغیر میں جو ترجمہ کیا ہے اور جس نے اس کی طاقتوں کا اندازہ اور ان کے مطابق اسے ہدایت دی. ٹھیک ہے. اور حضور مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ حضور نے خطبے کے دوران قدرہ کے ایک اور معنی بھی بتائے تھے، یعنی پڑھانا، علامہ، اور علامہ کے معنی بتائے تھے حضور نے. یہ فرمایا تھا کہ یہ غالباً کسی لغت کی کتاب میں بھی یہ معنی نہیں ہے. بھی نہیں جی، اصل میں وہ ایسی تفسیری ترجمے جو کشفاً دکھائے جاتے ہیں، ایسے مضامین کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں نہیں ابھرتے، اور وہ لازماً درست ہوتے ہیں. تو لغت میں اس کا معنی تلاش کرنا بالکل بے معنی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. تو قدرہ کا معنی خدا تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا، جس چیز کو بھی بنایا، اس کے اندر جو تقدیر اس کی جاری کی ہے، جب تک خود نہیں سکھائی کسی کو معلوم نہیں ہوئی. یہ مخفی معنی تھا جس کی طرف خدا تعالیٰ نے مجھے اشارہ فرما دیا کہ قدرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے مقدر کیا ہے یا جس طرح ٹھیک ٹھاک کیا ہے، جو کچھ اس کی تخلیق میں شامل کیا ہے لوگوں کو از خود سمجھ آتی چلی جائے گی، بلکہ جب تک اللہ نہیں سمجھائے گا وہ نہیں سمجھ آئے گی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ والے مضمون سے اس کا گہرا تعلق ہے. اور یہ امر واقعہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، انسان نے جب سے ترقی شروع کی ہے، ہر تقدیر کا معنی خدا کی طرف سے اس کو معلوم ہوا ہے. اس کی تقدیر نے اجازت دی اور اس کے علم نے وہ تقدیر سکھائی تو پھر سمجھ آئی. تو اس لیے علامہ کا معنی جو مجھے دکھایا گیا تھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لغت بدل دی ہے اس کشفی حالت میں، بلکہ اسی لغت کے رہتے ہوئے جس معنی کی طرف دھیان نہیں جاتا، اس معنی کی طرف اللہ تعالیٰ نے میرا دھیان پھیر دیا. اب واضح ہو گئی بات؟ ہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ ہے آیت شروع کر دیتے ہیں پھر. سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفیٰ، ہم ضرور تجھے قرات سکھائیں گے، بس تو نہیں بھولے گا. یہی سوال ہے جو میں اس وقت سب کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس پر غور کر کے بتائیں کہ اس میں جو ایک بظاہر تضاد دکھائی دے رہا ہے اور لازماً وہ بظاہر ہے، حقیقت میں نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. یہ مختلف علماء کی طرف سے ابھی تک جو امور پیش کیے گئے ہیں، وضاحت میں کچھ تفسیری کے حوالے دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک بھی ابھی تک دل کو تسلی دینے والا مجھے معلوم نہیں ہوا.
کیونکہ وہ جو اصل مقصد ہے وہ یعنی اصل جو نقطہ ہے وضاحت طلب، اسی طرح پھر بھی وضاحت طلب رہ جاتا ہے۔ کیا اس کا یہ معنی سمجھنا پڑے گا کہ ہم تجھے قرات سکھائیں گے قرآن کریم کی اور تو اسے نہیں بھولے گا سوائے اس کے کہ اللہ تجھے بھلا دے یا اللہ اس کے بھولنے کا اذن دے دے، اس کی اجازت دے دے؟ تو کیا قرآن کریم کی کوئی ایک بھی ایسی قرات ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے بھلانے کا ارادہ کیا ہو یا بھولنے کا اذن دے دیا ہو؟ اگر کوئی ایسی قرات ہو تو وہ دکھائی جائے پہلے کہ ہاں یہ قرآن کریم کی ایسی قرات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آیت کو، پھر اس کو بھلا دیا، اور کیا پھر لوگوں کو بھی بھلا دیا یا لوگوں کو وہ ایک تضاد دکھائی دیتا رہا؟ تو بہت سی الجھنیں ہیں اس کو سمجھنے میں، جن کو دور کرنے کے لیے کچھ اور ضرورت ہے غور کی۔ وہ پرائیویٹ سیکرٹری صاحب سے میں نے کہا ہے کہ روا والوں کو، اس میں تو میں نے کہا تھا درس میں، لیکن ان کو دوبارہ بھی توجہ دلائیں، مختلف لغات کی چھان بین کریں۔ دمشق سے داؤد صاحب نے بھی ایک کوشش بھیجی ہے، محمد صاحب نے بھی اس پر غور و فکر کیا ہے، مگر بہت غور سے دیکھنے کے بعد پھر بھی میرے نزدیک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کوشش ضرور ہے، ایک اچھی کوشش ہے، تو جب یہ ہوگا پھر انشاءاللہ دوبارہ پیش کروں گا اس کو۔ انہو یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی جو مخفی ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تجھے آسانی میسر کریں گے۔ لفظاً تو یہ بنے گا آسانی کی طرف تجھے چلائیں گے۔ کیوں جی؟ ہم تجھے آسانی کی طرف چلائیں گے یا آسانی میسر کریں گے، ایک ہی چیز نہیں ہے یہ، معنی کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے تو کوئی بتائیں، آپ بتائیں۔ نسیروں کا نہیں ہے، نیسروں کا ہے یہاں۔ وَنُيَسِّرُ کہا، جی، مہیا کرنا، تو اگر مہیا کرنا کے معنی میں ہے ہاں، کہ آسانی وہاں پہنچائیں گے۔ ہم تجھے آسانی مہیا کریں گے، جی، یہ بہتر ہے، باہم پہنچائیں گے، یہ مہیا کریں گے، یہ کر لیں، یہ ٹھیک ہے۔ یعنی میسر کا وہ ترجمہ جو ہم نے کھولا نہیں وہ اس میں کھل جائے گا۔ میسر کو بغیر کھولے ہوئے رہنے دیا تھا، میسر کرنا ہی مہیا کرنا، ایک ہی چیز کے دو معنی ہیں، دو لفظ ہیں۔ ہاں جی، بتا کر دیں اس کو۔ فذکر ان نفعت ذکرہ، پس نصیحت کر، یقیناً نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے، فائدہ دیتی ہے، نصیحت بہرحال فائدہ دیتی ہے۔ ان دونوں میں سے کون سا زیادہ قابل قبول ہے آپ سب کو؟ دونوں درست ہیں، مگر زیادہ قابل قبول کون سا لگتا ہے؟ نصیحت بہرحال فائدہ دیتی ہے، یہی ٹھیک ہے۔ سیذکر من یخشی، وہ ضرور نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي أَشْقَى، نہیں پہلا غلط ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، اور سخت بدبخت شخص اس سے اجتناب کرے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ بدبخت یا سخت بدبخت، یہ قابل بحث رہ جاتا ہے معاملہ۔ الاشقا کا مطلب ہے سب سے زیادہ بدبخت، اور اگر جو پہلا میں لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا سب سے زیادہ بدبخت
اس سے اجتناب کرے گا۔ مگر مجھے کچھ تبدیلی ترجمے کی طرز میں تبدیلی کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ سب سے زیادہ بدبخت بھی اجتناب کر سکتا ہے اور سخت بدبخت بھی اجتناب کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر اشقا سے معنی سخت بدبخت لیے جائیں تو یہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے مضمون۔ تو کیا لغت عربی اس کی اجازت دیتی ہے کہ سب سے زیادہ کہنے کی بجائے سخت کو اختیار کر لیا جائے؟ ہمارے لغات بتائیں، کیوں جی؟ بس بھی ٹھیک ہے۔ اور سخت بدبخت اس سے اجتناب کرے گا، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، در حقیقت تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یقیناً یہ ضرور پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورہ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے مدہوش کر دینے والی، بریکٹ میں ساتھ ہے، مدہوش کر دینے والی کی خبر پہنچی ہے، یعنی ساتھ کو بریکٹ میں رکھ دیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ حل اتاک، کیا تجھے پہنچی ہے، حدیث الغاشیہ، مدہوش کرنے والی ساتھ کی خبر۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ، بعض چہرے اس دن سخت خوف زدہ ہوں گے۔ عاملۃ ناصبۃ، سخت مشقت کرنے والے اور تھک کر چور ہو جانے والے۔ اس پر میں نے جو ایک بریکٹ ڈالی گئی ہے شروع میں وہ بھی پڑھی نہیں، پہلے میں اس کی وجہ بیان کر دوں۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ، بعض چہرے اس دن سخت خوف زدہ ہوں گے۔ عاملۃ ناصبۃ، سخت مشقت کرنے والے اور تھک کر چور ہو جانے والے۔ کیا مراد ہے؟ مشقت کب کر رہے ہوں گے؟ کس وجہ سے مشقت کر رہے ہوں گے؟ کیا یہ مراد ہے کہ جہنم میں داخل ہونے سے بچنے کے لیے زور لگا رہے ہوں گے؟ یہ تو ایسی کیفیت نہیں ہے جس کو انسان جس کا تصور کر سکتا ہے کہ ان کو دھکیل رہے ہیں، وہ نہیں جاتے آگے، اور پھر تھک کر چور ہو کے پھر آخر کھینچتانی میں پھینک دیے گئے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، یہی معنی آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے؟ پھر کیا مراد ہو سکتی ہے؟ سخت مشقت کرنے والے اور تھک کر چور ہو جانے والے۔ اس میں سخت مشقت میرے نزدیک وہ دنیا کی زندگی سے تعلق رکھنے والی مشقت ہے ان کی، جو انہوں نے دنیا میں بے حد مشقت کی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن نہ وہ دنیا کے مقاصد کو حاصل کر سکے، نہ جہنم سے بچنے والے اعمال کو اختیار کر سکے۔ اور
دنیا کی طلبی میں تھک کر چور ہو گئے اور پھر بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکے. تو اگر یہ معنی ملحوظ رکھا جائے اس کے اندر تو پھر بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بہت مشقت کی تھی، تھک کے چور ہو گئے تھے اور کچھ پیش نہیں گئی تھی. اب یہ داخل ہوں گے جہنم میں، اور ضرور داخل ہوں گے. تو اس کو اس جو مضمر معنی ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے لازماً ایک بریکٹ ڈالنی پڑتی ہے، اور وہ میں نے یہ تجویز کی ہے کہ بعض قبل ازیں دنیا کی جستجو میں سخت مشقت کرنے والے اور تھک کر چور ہو جانے والے تھے. یعنی قبل ازیں یا بعض کی بجائے یعنی کر دیں تو پھر تھے کا لفظ اڑا دینا پڑے گا. یعنی قبل ازیں دنیا کی جستجو میں سخت مشقت کرنے والے اور تھک کر چور ہو جانے والے ہیں. یہ بہتر ہے، یہی رکھ لیں بریکٹ میں، یعنی قبل ازیں دنیا کی جستجو میں. پھر وہ تسلسل سے مضمون چل پڑے گا اور واضح ہو جائے گی حیثیت. عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقیٰ من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضرین، ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا مگر تھوہر سے بنا ہوا. من ضرین، تھوہر میں سے یا تھوہر سے بنا ہوا، دونوں ترجمے بالکل جائز ہیں اس کے. طعام من ضرین، تھوہر سے بنا ہوا. یا دوسرا کیا ہوگا اس کا متبادل، ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا مگر تھوہر سے. اب سوال یہ ہے کہ اس تھوہر سے بنا ہوا کو بریکٹ میں رکھنا ہے یا کھلا چھوڑ دینے سے کوئی نقصان نہیں، کیونکہ وہ معنی میں شامل سمجھا جاتا ہے. کھلا رکھنا ہے بہتر ہے. لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا مگر تھوہر سے بنا ہوا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دے گا. وجوہ یومئذ ناعمۃ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیۃ، اپنی کوششوں پر بہت خوش. سعیے تو واحد کا لفظ ہے، لیکن اس میں جنس ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو کوششوں کا ترجمہ کر دیا جو جائز ہے. ایک کوشش پر نہیں خوش ہوں گے، کوششیں جو کرتے رہے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہے، اپنی کوششوں پر بہت خوش. فی جنت عالیۃ، ایک بلند و بالا جنت میں. لا تسمع فیہا لاغیہ، تو اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنے گا. عالیہ کا مضمون بیہودہ بات نہ سننے کے ساتھ جب اکٹھا پڑا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے ایک بلند و بالا عظیم چیز ہو، نیچے کی گھٹیا باتیں اس تک پہنچتی ہی نہ ہوں. وہ اس کے اندر مضمر مضمون ہے. لا تسمع فیہا لاغیہ، تو اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنے گا. فیہا عین جاریہ، اس میں ایک جاری چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعۃ، اس میں اونچے بچھائے ہوئے تخت ہوں گے. واکواب موضوعۃ، اور سلیقے سے چنے ہوئے پیالے. موضوع کو رکھے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اردو محاورے میں چنے ہوئے ایسے
ایسی میز اور دسترخوان کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں بہت خوبصورتی سے چیز سجائی گئی ہو، تو اس صورت میں اگر سلیقے سے کہ بریکٹ اڑا بھی دی جائے تو چنے ہوئے میں وہ مضمون داخل ہے خود بخود۔ وہ اقواب موضوعتن، اور چنے ہوئے پیالے، مگر چنے ہوئے اگر خالی رکھیں گے تو ایک اور مشکل پڑتی ہے، دسترخوان کی بریکٹ ڈالنی پڑے گی پھر۔ تو آیا دسترخوان رکھا جائے یا سلیقے سے بریکٹ میں رکھ کے چنے ہوئے سلیقے سے ہی رہنے دیا جائے، ٹھیک ہے نا، اس میں دسترخوان ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اقواب موضوعتن، اور سلیقے سے چنے ہوئے پیالے، و نمارق مصفوفتن، اور صف پر صف لگائے ہوئے تکیے، و زرابی و مبثوثہ، اور بچھائی ہوئی مسندیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے؟ یہاں الابل کا ایک ترجمہ بادل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لغت کی کتب میں بادل کو بھی ابل کہا گیا ہے، مگر میرے نزدیک وہ ایک ثانوی معنی ہے جو بادلوں کی شکل سے ماخوذ ہے۔ بادل بسا اوقات اونٹوں کے کوہان کی طرح دکھائی دیتے ہیں، تو وہ اصلی معنی نہیں ہے۔ ابل کا اصل معنی ابل ہی ہے، تو میں نے بھی اسی کو رکھا ہوا ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک اگر بادل ترجمہ کر دیا جائے تو نقصان نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ بادل نہیں ہے، وہ منہ سے پرانا غلط محاورہ نکل جاتا ہے، بادل اصل لفظ ہے بادل۔ کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا اونٹوں کی پیدائش کا زمین و آسمان کی رفت والے مضمون سے ایک گہرا تعلق ہے جو میں پہلے تفسیر میں کھول چکا ہوں، اور بادل کی بحث میں پھر وہ نہیں بنتا، تو یہی رکھنا میرے نزدیک بہتر ہے، اور اس کا تطابق میری پہلی تفسیری مجالس سے ہو جاتا ہے، ورنہ پھر ان کی سمجھ نہیں آئے گی۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کہ اسے کیسے رفت دی گئی، الی السماء کیف رفعت، کیسے رفت دی گئی، والی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے مضبوطی سے گاڑے گئے، والی الارض کیف سطحت، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے ہموار کی گئی۔ فذکر انما انت مذکر، پس بکثرت نصیحت کر، تو محض ایک بار بار نصیحت کرنے والا ہے۔ مذکر میں دونوں معنی ہیں، بکثرت نصیحت کرنے والا اور بار بار۔ پہلے ذکر میں چونکہ بکثرت آ چکا ہے، اس لیے بار بار کا مضمون دوسری دفعہ بار کھل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بس بکثرت نصیحت کر، تو محض ایک بار بار نصیحت کرنے والا ہے، اور یہی سنت نبوی کے مطابق ترجمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے، اور بعض نصیحتوں کو بار بار بھی کرتے تھے۔ بکثرت نصیحت میں پہلی نصیحتوں کی تکرار ضروری نہیں، کثرت سے نصیحت کرنے والے کو کہیں گے بکثرت فذکر، اور بعض نصیحتوں کو بار بار دہراتے تھے، اس لیے ان دونوں ترجموں کو میں نے اکٹھا رکھ لیا ہے جو لغت کے عین مطابق ہیں اور دو مختلف مضامین کو کھول دیتے ہیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تو ان پر داروغہ نہیں ہے، الا من تولی و کفر،
ہاں وہ جو پیٹھ پھیر جائے اور انکار کر دے، مگر اگر رکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان پر دروغہ ضرور ہے جو پیٹھ پھیر جائے، دروغہ کسی پر بھی نہیں، اس لیے اللہ کا جو ہاں والا ترجمہ ہے وہ اخذ کرنا بہتر ہے۔ تو ان پر دروغہ نہیں ہے، ہاں وہ جو پیٹھ پھیر جائے اور انکار کر دے تو اسے اللہ سب سے بڑا عذاب دے گا۔ اس کا جواب بعد میں آ رہا ہے۔ ہاں پہلے کا جواب نہیں ہے، بلکہ ہاں کے بعد آگے جواب آنے والا ہے۔ ہاں اگر کوئی پیٹھ پھیرے، ہاں وہ جو پیٹھ پھیر جائے اور انکار کر دے تو اسے اللہ سب سے بڑا عذاب دے گا، تو دروغہ نہیں ہے۔ یقیناً ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، پھر یقیناً ہم پر ہی ان کا حساب ہے۔ ایابہم لوٹنے کو کہتے ہیں، اور جس کی طرف لوٹنا ہے اس کے عذاب سے تو بچ کے جا ہی نہیں سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی دروغہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا نہیں ہے، وہی دروغہ ہو سکتا ہے جس کی طرف لوٹنا ہو، ورنہ نکل کے بھاگ بھی سکتے ہیں اس سے۔ سورہ الفجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل پڑے۔ اب یہ آیات جو ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانی کے حوالے کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر سمجھ آئیں گی تو ایک معنی صرف ظاہر ہوں گے جو مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے معنی پھر اس مضمون سے غائب ہو جائیں گے، حالانکہ دونوں معنی بیک وقت بعین ہی مقصود بھی ہیں اور بیک وقت مسلسل ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح فجر تو طلوع فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ ولیال عشر والشفع والوتر، اس فجر سے پہلے اب یہاں معنوں میں 2 مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیا اس کے بعد فجر طلوع ہوئی ہے یا پہلے فجر طلوع ہو گئی تھی اور بعد میں راتیں آئی ہیں؟ یہ ترکیب سمجھنی بڑی ضروری ہے۔ قسم ہے فجر کی، فجر سے کیا مراد ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلوع یا کچھ اور؟ پہلے یہ فیصلہ سنائیں، کیونکہ علماء جو بھی فجر کا یہاں معنی لیں اس کو پھر پکڑ کے بیٹھ جائیں تاکہ اگلے معنوں کے ساتھ اس کا انطباق ہو سکے۔ شمس صاحب، وسلم کے ظہور کے ساتھ فجر کا طلوع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہوا تو فجر طلوع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ولیال عشر والشفع والوتر کا معنی پھر یہاں یہ ہوگا کہ جب فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلوع ہو گئی تو اس کے بعد سخت مشکلات کا دور شروع ہوا ہے۔ ولیال عشر میں راتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ گویا اندھیرا دوبارہ چھا گیا، بلکہ اس تعلق میں پھر یہ معنی کرنا پڑے گا کہ جس طرح راتوں کا زمانہ مصیبتوں اور تکلیفوں کا زمانہ ہوتا ہے، بس پھر 10 راتوں کا زمانہ اس کے بعد آیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس زمانہ کے بدلنے کے آثار شروع ہوئے ہیں، جبکہ 10 راتیں گزریں اور پھر
2 और 1, वो इंतज़ार जो आखिरी था ना, उसको, ये भी एक फसाहत और बलागत का तरीका है। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता जब करीब पहुंच जाते हैं तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो फिर 2 कहा, फिर 1 कहा, फिर वो मामला ख़त्म हो गया। तो अगर ये तर्जमा करें तो इसका एक यानी इसकी एक वाज़ेह तशरीह समझ आ जाती है कि फ़जर के बाद रातों का क्या मकसद है। दूसरा, जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की या हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में इमाम महदी की पेशगोइयों का ज़िक्र मिलता है, तो उसमें भी 13 सदियों के बाद ज़ुहूर का है मामला। 13वीं सदी जब ख़त्म होने को आएगी, उस वक्त इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। और उससे पहले 10 रातें भी हैं और 3 भी हैं, और यहाँ उनका आपस में जो तक़दीम ताख़ीर है वो फिर कुछ तब्दील हो जाती है। अगर तब्दील करें तो और माने बनेंगे, ना तब्दील करें तो और माने बनेंगे। अगर तब्दील करें तो सुबह के बाद शफ़ा और वतर, वो पहली 3 सदियाँ हैं जिनमें रोशनी बाकी रही है, और वो एक आखिरी थी जिसमें तब्दीली हो रही थी, यानी रोशनी रफ्ता रफ्ता अंधेरे में बदल रही थी। तो इसलिए तक़दीम ताख़ीर अगर की जाए तो ये माना बनेगा कि वो पहली 2 सदियाँ जो फ़जर के बाद खुली खुली फ़जर ही की सदियाँ थीं, वश्शफ़ वल वतर, और फिर वतर की सदी आई यानी अकेली, जिसमें तब्दीली हुई वलयालिन अशरिन, फिर 10 गहरी अंधेरी रातें छा गईं। तब वो इमाम महदी की ज़ुहूर का वक्त आया। एक ये माना है, और अगर तक़दीम ताख़ीर ना करें तो फिर यूँ बनेगा कि फ़जर के बाद लयालिन अशरिन 10 अंधेरी रातें आई हैं। मगर इस सूरत में मान का तर्जमा हो नहीं सकता, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीहात के और वाक़यात के बिल्कुल मुखालिफ है। मान तो नहीं हुआ, फिर क्या तर्जमा कर सकते हैं अगर तक़दीम ताख़ीर ना करें? तो वलयालिन अशरिन से कौन सी अंधेरी रातें हैं? मान का लफ्ज़ इसमें से गायब समझना पड़ेगा। इस सूरत में लाज़िमन सिर्फ इतना तर्जुमा होगा, और 10 रातों की जब भी वो आएँ, समझे? और 10 रातों की जब भी वो आएंगी, और फिर वश्शफ़ वल वतर में आखिरी 3 सदियाँ शुरू हो जाएंगी, नज़र आएंगी। वो तो आखिरी 3 सदियाँ हैं जिनमें आइम्मा ने, बड़े बड़े वो खुदा रसीदा बुज़ुर्गों ने ये बातें शुरू कर दी थी कि अब 10 रातें इख्तिताम को हैं, और वो ज़माना चल पड़ा है जिसमें इमाम महदी ने ज़ाहिर हो जाना है। इसके बकसरत हवाले उलमा के मौजूद हैं। मैं इस वक्त तफसीरी नोटों में नहीं जाना चाहता, तफसीरी तफासिर में नहीं जाना चाहता, मगर ये फिर एक तरीक़ा होगा इसके तक़दीम व ताख़ीर को इस्तेमाल किए बग़ैर बैन ही जिस तरह ये मज़मून बयान हुआ है उसका ततब्बुर करते हुए एक ऐसी तशरीह कर दी जाए कि जिससे समझ आ जाए कि 10 रातें कौन सी हैं और 10 रातों के बाद क्या होने वाला है। तो ये सारे एहतमालात हैं या इम्कानात हैं, और ये जो तर्जमा हमने इख्तियार किया है उसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं। जिसका दिल चाहे जो चाहे इससे मुराद समझे, मगर हैं बैक वक्त दोनों पेशगोइयाँ।
اس میں مجھے قطعاً ایک ذرہ بھی شک نہیں. یعنی پہلی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد مکے تک سے مدینے تک، اور دوسری پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد مہدی کے ظہور تک. یہ دو باتیں قطعی ہیں. باقی جو میں نے امکانات آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ جس کی سمجھ میں جو آئے اس کو بے شک اختیار کرے، لیکن ان دو حقیقتوں کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ دو پیشگوئیاں اس میں قطعیت کے ساتھ داخل ہیں. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ جب خدا نے قسم کھائی ہے تو یہ ایسی قسم نہیں ہے جو بغیر غور کیے خود کھل جائے گی. کیا اس میں صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تو عقلوں کو کلیدہ جا رہا ہے، انگیخت کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے کہ اہل عقل یہ وہ آیات ہیں جن پر غور کرو گے تو سمجھ آئے گی، اگر گہرا غور نہ کیا تو تم اس کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی یہ قسم سب کے لیے نہیں، اہل علم کے لیے ہے، اہل عقل کے لیے ہے. اور ہجر یعنی ہجر عقل کو ہی کہتے ہیں. تو حل فی ذالک قسم لذی، کیا اس میں صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے عاد سے کیا کیا، یعنی عاد کی شاخ ارم کے ساتھ جو بڑے ستونوں والے تھے. اب یہ مضمون کو جو تبدیل کر دیا گیا ہے، سابقہ تاریخی مضمون کی طرف منتقل فرما دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کا کیا تعلق ہے ان پیشگوئیوں کے ساتھ؟ پیشگوئیوں کی وضاحت تو کر دی ہے نا میں نے. جی ضرور. ہاں، اب ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا پیشگوئیوں سے کیا تعلق ہے؟ اس میں یہ کہ حضور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے درمیان بہت بڑی بڑی طاقتیں ابھریں گی، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی وہی حال ہوگا جو پہلی طاقتوں کا ہوا بڑی تھا. طاقتوں کا. اور ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے، یہ آج کل جتنی ان کی تعمیرات ہیں بلند و بالا وہ ستونوں پر مبنی ہیں. 100% ستون پہلے تعمیر کرتے ہیں اور ان ستونوں پر ہی عمارت کا باقی نقشہ تیار ہوتا ہے، یعنی باقی ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، انہیں پر سہارا کرتا ہے. اور یہ ستونوں والے پہلے بھی گزر چکے ہیں. ارم ذات العماد یعنی آج کی ایک شاخ علم تھی جو اس بات کی ماہر تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسی تعمیر ملکوں میں کبھی نہیں کی گئی. اور اب یہ آج کل یہ اپنی تعمیرات پر جو فخر کرتے ہیں، بجا فخر کرتے ہیں اس پہلو سے کہ ایسی تعمیر کبھی نہیں کی گئی، مگر یہ تعمیر ان کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گی اور اس تبدیلی سے نہیں بچا سکے گی جس کی پیشگوئی قرآن کریم میں پہلے گزر چکی ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں. اب یہ چٹانیں تراشنے کے ماہر ہیں اور بہت بڑی بڑی تعمیرات ان کی چٹانوں کو تراشنے سے ہی ہوئی ہے. بہت بڑے بڑے شہر ہیں جو چٹانیں تراشنے کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں. وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو کیل کانٹوں سے لیس تھا. اب فرعون میں سمجھتا ہوں کہ اولین اشارہ امریکہ کی طرف ہے جو اس وقت دہریت کا منبع بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گیا، جو چاہے کرتا ہے. اور تمام دنیا میں ان کے فیصلے، ان کے اندر جتنے مرضی تضاد ہوں، جتنے مرضی مظالم ہوں،
وہی درست فیصلے ہیں اور باقی سب فیصلے غلط ہیں. یہ اس طرز پر وہ ٹھونس رہے ہیں اپنی انانیت کو دنیا پر کہ گویا وہی خدا ہیں. اور یہی حال فرعون کا تھا. اور اوتاد سے مراد کیل بھی ہیں اور میرے نزدیک راکٹس بھی ہیں. یہ جو وتد ہے اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے راکٹ اس شکل کے لحاظ سے. اور فرعون کے ساتھ جو کیل کانٹوں سے لیس تھا، یہ تو اگر وہ نام بھی ترجمہ کیا جائے کیل کانٹوں سے لیس بہت کافی ترجمہ ہے ان کی فوجی طاقتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. ہر قسم کی فوجی ضرورتوں سے پوری طرح آراستہ. الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی. اب دیکھیں سارے ملکوں میں فساد برپا کیا ہوا ہے. کوئی دنیا کا حصہ ایسا نہیں جو اس فرعون کے فساد سے بچ گیا ہو. فاکثروا فیہ الفساد، اور ان میں بہت زیادہ فساد کیا، حد ہی کر دی. تمام بے حیائیاں یہاں سے پھوٹی ہوئی ہیں اور تمام نئے ذرائع کے غلط استعمال جس سے گھر گھر بے حیائی پہنچنے کے سامان مہیا کر دیے گئے، یہ یہیں سے چلے ہیں. ہر چیز کا آغاز آپ دیکھ لیں امریکہ سے ہوا ہے اور ساری دنیا کی تہذیب کو بالکل گندا کر کے رکھ دیا. اب وہ تہذیب یکساں گندی ہو چکی ہے سب ملکوں میں، یعنی تھرڈ ورلڈ کی دنیا ہو یا فرسٹ ورلڈ کی دنیا ہو، گندا ہونے کے لحاظ سے ان میں کوئی تفریق باقی نہیں رہی. جب یہ کچھ ہوگا تو وہ پیشگوئیاں جو جن کا ذکر پہلے گزرا ہے وہ بھی ضرور پوری ہوں گی. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبَّكَ صَوْتَ عذاب، پس تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان پر برسایا. پہلے لوگوں کو بھی عذاب کے کوڑے نے ہلاک کر دیا. یہ ساری وہ قومیں ہیں جو عذاب کے کوڑے پڑنے سے برباد ہو گئیں، ان کے نام و نشان مٹ گئے. صرف وہ مدفون بستیوں میں دکھائی دیتے ہیں اب اگر ان کو کھودا جائے اور تلاش کیا جائے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً تیرا رب ضرور گھات میں تھا. رب کو گھات میں ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ رب صاحب یہ سمجھائیں ہیں؟ ڈھیل دے رہا ہے بس. نہیں، گھات میں تھا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھات میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دشمن یہاں پہنچ جائے تو پھر دھماکہ ہو. اس کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے پہلے سے ہی. تیاری اس وقت نہیں کی جاتی بلکہ تیاری پہلے سے موجود ہوتی ہے، مگر ایک معین وقت پر ایک معین جگہ پر ہلاکت کا نشانہ بننے والے کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے لیے گھات لگا کر دیکھتے ہیں وہ جنہوں نے بٹن دبانا ہے صرف. تو اللہ تعالیٰ گھات میں تھا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ویسے کسی گھات اور چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان قوموں کے لیے ایک ایسا وقت مقدر تھا جہاں پہنچے بغیر ان کی تباہی ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ سارے حالات مجتمع ہو کر ان کو ایک ایسے مقام پر لے جا رہے تھے جہاں جا کے دھماکہ ہونا ہے. اور اس لیے وہ لوگ جن کو بظاہر مہدی کے زمانے میں وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی نہ دکھائی دیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ان کی تسلی ہے اس میں کہ مطمئن رہو، یہ تو ہو کر رہنے والا معاملہ ہے، یہ ٹل سکتا ہی نہیں، مگر اس کے لیے ایک وقت مقدر اور معین ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اب یہ لوگ ایسے ہیں جو خدا کا انکار بھی کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو عطا ہوتا ہے اس کو اس طرح
اپنا حق سمجھتے ہیں کہ گویا خدا تو اس کے سوا اگر ہے تو اس کے سوا اس کا کوئی کام نہیں کہ ان کی عزت افزائی کرے اور ان کے حضور سب باتیں پیش کر دے۔ ان کے جو گروہ ہیں مختلف، جو مذہبی ہیں، تشدد مذہبی انتہا پسند، وہ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا ان کو افضل بنانا اور دنیا پر طاقت دینا اور سب کچھ، سب نعمتیں ان کے قدموں میں ڈال دینا، یہ اس کے سوا خدا کا اور کوئی کام نہیں تھا۔ اس کے لیے اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کی اس طرح عزت افزائی کرے۔ اور جو دہریاں ہیں وہ اس مفہوم کو اپنی باتوں میں ظاہر کریں یا نہ کریں، مراد یہی ہوتی ہے کہ گویا ان کا ذاتی حق ہے کہ ان کی عزت افزائی کی جائے۔ فعمل انسان، یہاں الانسان، سارا انسان بحیثیت مجموعی یہ حال ہو گیا ہے، کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہی لفظ، یہی صورتحال باقی دنیا کے انسانوں پر بھی صادق آ جاتی ہے۔ جب گمراہی پھیل چکی ہو تو خواہ ان کو فضیلت عطا ہوئی ہو یا نہ ہو، ان کو رزق کی عظمت عطا ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جب بھی جو کچھ ملتا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا حق تھا۔ بس الانسان میں سارے انسان کو شامل کرنا اسی طرح ہے کہ جہاں جیسے فرمایا گا وَلَسْتَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام تر انسان گھاٹے میں ہوں گے، خواہ وہ اعلیٰ ہوں یا افضل ہوں، صاحب حیثیت ہوں یا بے حیثیت ہوں، ان کا ایک ہی حال ہو جائے گا۔ اذا مبتلاه ربه فاکرمہ، اس انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کی آزمائش کرتا ہے، پھر اسے عزت دیتا اور اسے نعمت عطا کرتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا ہے۔ واما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ، اس کے برعکس، واما اور اس کے برعکس، جب وہ اس کی آزمائش کرتا اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بے عزتی کی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بڑا اسی طرح سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہیں میں، اور اس سلوک کا مستحق ہرگز نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بے عزتی کی ہے میری، یعنی نعوذ باللہ من ذالک گستاخی سے کام لیا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، خبردار اور در حقیقت تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب پہلے مضمون سے؟ کیوں جی علماء کرام، بڑا واضح تعلق ہے، اس کو کھول دیں۔ جی اسی دنیا کو جو یہ سلوک کرتے ہیں یہی بڑی قومیں، ساری کر رہے ہیں، اب تو سارے انسان سارے ہو گئے نا، یہ کہاں اس سے مختلف سلوک کرتے ہیں؟ اپنے یتیموں کے ساتھ ان کا بھی وہی سلوک ہے، فاقہ کشوں کے ساتھ ان کا بھی وہی سلوک ہے۔ تو اس کا پہلے مضمون سے کیا تعلق بنا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یعنی تم سے جب کوئی سلوک کیا جائے تم اس کی تکلیف تو تمہیں محسوس ہوتی ہے، مگر تم یہ نہیں دیکھتے کہ تم دوسروں سے بالکل یہی سلوک کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ اگر تم سے وہ سلوک کرے تو بالکل حق بجانب ہے۔ یہ کہنا کہ میری بے عزتی کی، یہ لغو اور بیہودہ اور بے تعلق بات ہے۔ جن کو یتیموں کی عزت کا نہ پتہ ہو اور فاقہ کشی کے دنوں میں مسکین کو کھانا کھلانا نہ آتا ہو، وہ اپنے متعلق توقع رکھیں کہ خدا نعوذ باللہ من ذالک ان کے حضور جھک جائے اور ان کی خدمتیں کرے، یہ
اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اس بات کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم ورثہ تمام تر ہڑپ کر جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اب ورثے کے جھگڑے بڑے پڑے ہوئے ساری دنیا میں۔ ورثہ خدا نے جو مقرر کیا وہ تو بھول ہی جائیں، لیکن ایک دوسرے کا ورثہ ہڑپ کر کے کھا جانا یہ روزمرہ کا مشغلہ بن چکا ہے، اور ہر جگہ یہ بحثیں چل رہی ہیں، بڑے ملکوں میں بھی اور چھوٹے ملکوں میں بھی۔ بڑے جھگڑوں میں سے ایک یہ جھگڑا ہے کہ ورثے کا مال کس کو ملے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، بنیادی بات یہی ہے، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، خبردار جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب آئے گا اور صف بصف فرشتے بھی۔ اب یہ مضمون مان قیامت کا شروع ہو چکا ہے یا اسی دنیا کا؟ جو قیامت کے تعلق والی آیات ہیں، یہ بات توجہ میں رہے کہ اس قیامت میں زمین کے کوٹ کوٹ کر ریزہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اور عملاً زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی میں ساخن تصحیقہ والا مضمون ہے۔ ان کو پراگندہ حال کر دے، زمین سے مراد اہل زمین ہیں۔ اور یہ محاورہ قرآن کریم میں عام ملتا ہے کہ قریہ سے مراد اہل قریہ، زمین سے مراد اہل زمین۔ تو جب اہل زمین کوٹ کوٹ کر پراگندہ کر دیے جائیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اس وقت خدا فیصلے کے لیے آ جائے گا اور فرشتے بھی صف بصف۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس دن انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، مگر نصیحت پکڑنا اس کے لیے کہاں ممکن ہے۔ وَجِیَّ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ فَیَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ، نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، اور اس کے لیے کہاں ممکن ہے کہ ایسے وقت میں نصیحت حاصل کر سکے۔ نصیحت حاصل تو کی جاتی ہے جب اس کا موقع ہو، جب موقع ہی نہ رہے تو پھر نصیحت حاصل کرنے کی خواہش بالکل بیکار و بے معنی ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ مطلب ہے ایسے وقت میں کیسے نصیحت پکڑے گا جب کہ اس نے بھیجا ہی کچھ نہیں آگے۔ فَیَوْمَئِذٍ لَا یُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن اس جیسا عذاب کوئی اور نہ دے گا۔ وَلَا یُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور کوئی اس جیسی مشکیں نہ کسے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا راضی رہتے ہوئے اور رضا چاہتے ہوئے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ نصیحت والا مضمون اس دنیا پر بھی صادق آتا ہے، میرے نزدیک ان آیات کا اول اطلاق اس دنیا پر ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر دوسری خوشخبری ہے۔ اے نفس مطمئنہ، جو پوری طرح مطمئن ہو چکا ہے اللہ کی رضا سے،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں اپنے رب کی طرف لوٹ آ، یعنی اب دنیا کے دھندے چھوڑ اور خدا ہی سے سب ہر رضا چاہا، ہر طلب اسی سے کر، یعنی وہی ہو رہے اور باقی سب مٹ جائیں۔ ارجعی الی ربک یہ مراد ہے، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اس دنیا میں جو اس کے بندے شمار ہوں گے وہی ہیں جو اس جنت میں داخل ہوں گے جو اس کے بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وادخلی جنتی میں یہ آخری خوشخبری ہے۔ باقی کل السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔